اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان۔ اے اللہ، میں اپنے نفس اور شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ قمر۔ یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 54 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 55 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونے کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے، اور پوری صورت میں کافر اور منکر قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے انجام کی وضاحت ہے، اور صرف آخری 2 آیات میں متقین کا تذکرہ آیا ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک شق قمر کا واقعہ قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا اور پھر اس دن کے حالات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 سے 17 تک قوم نوح پر عذاب کا ذکر بطور عبرت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 18 سے 22 تک قوم عاد کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 23 سے 32 تک سمود کا رویہ اور ان پر عذاب کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 33 سے 40 تک قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک آل فرعون اور مکہ کے کافروں کا موازنہ پیش کیا گیا، اور آیت نمبر 46 سے 50 تک قیامت کی سختی کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتایا گیا کہ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 51 سے 55 تک پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے اعمال ناموں کے بارے میں بتایا گیا اور پرہیزگاروں کے انعام اور مقام واضح کیا گیا۔ آئیں اب صورت کے مضامین کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا، شق قمر، یعنی چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے کہ کچھ کافروں نے نشانی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک حصہ پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا اور ایک اس طرف، اور پھر دونوں حصے دوبارہ واپس مل گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ اس وقت پیش نہیں آیا تھا، یہ قیامت کے دن کے حوالے سے بارے میں کوئی علامت یا نشانی بتائی گئی ہے، جبکہ احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے اور متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کوئی کسی ساحل پہ ہندو بادشاہ تھا، اس نے بھی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا اپنے علاقے میں۔ اس وقت وہ بائی چانس ساحل پر شاید واک کر رہا ہوگا تو اس نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور واپس جڑ گیا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر اس کے کافی عرصے کے بعد جب اس تک اسلام کا پیغام پہنچا اور سورہ قمر کی آیات اس کے پاس تلاوت کی گئی تو اس نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا اور میں اس کا گواہ ہوں، اور وہ پھر اسلام لے آیا تھا۔ اس صورت کے آغاز میں قیامت کے جلد آنے کی خبر دی گئی ہے، اور وہ کافر جو پہلے کسی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، جب انہیں ایک معجزہ دکھایا گیا تو انہوں نے اسے جادو سے تعبیر کیا۔ پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حکمت سے بھرا، دلوں پر اثر کرنے والا کلام ہے، جسے سن کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھانا بے فائدہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اعراض کرنے کی وصیت کی گئی کہ اب انہیں قیامت والے دن ہی ہوش آئے گا جب ایک بلانے والا انہیں ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، تب یہ شرمندہ آنکھوں کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح دوڑیں گے، اور اس دن کافر لوگ پکاریں گے، یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ یعنی اس دن کی سختیاں اور اس دن کے حالات دیکھ کر ان کے منہ سے یہی نکلے گا کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو ان کا کیسا انجام ہوا۔ اور یہاں پر 5 مختلف قوموں کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا اور سب کے حالات اور عذاب کی تفصیل بیان کی گئی، اور ہر واقعے کے آخر میں ایک سوالیہ انداز میں وارننگ دی گئی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب
اور میرا ڈرانا، یعنی جو میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، جو سمجھاتا ہوں، جو میری طرف سے نصیحت آتی ہے وہ کیسی ہے، اس سے سمجھ لو۔ سب سے پہلے قوم نوح کے خطرناک سیلاب سے ہلاک ہونے کی خبر دی گئی، پھر قبیلہ عاد کے لوگوں کو ٹھنڈی یا خوا کا عذاب دیا گیا، اور پھر سمود جن کے مطالبے پر اللہ نے انہیں ایک اونٹنی بطور نشانی عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے تو انہیں زوردار چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر قوم لوط نے بھی اپنے رسول اور اللہ کی وارننگ کا مذاق اڑایا تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ آخر میں فرعون کے برے انجام کی طرف اشارہ کر کے اسے مکہ کے کافروں سے کمپیئر کیا گیا اور آخرت کے ہولناک انجام سے خبردار کیا گیا۔ جس دن گناہ گار آگ کے اندھیروں میں ہوں گے، ان کے چہرے آگ میں جھلس جائیں گے، اور بتایا گیا کہ قیامت کا آ جانا صرف آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا، اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ان کی تمام کرتوت اعمال ناموں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اور پھر آخر میں پرہیزگاروں کے لیے باغات اور نہروں کا ذکر ہے کہ ہر طرح کا اختیار اور قدرت رکھنے والے بادشاہ کے دربار میں ان کا عالی مقام ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آخر میں جو دو صفات بیان کی گئی ہیں، ملیکن مقتدرن، ان دونوں لفظوں کو میں تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں۔ ملیک کا لفظ جو ہے یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے مالک، سیم اسی روٹ مادے سے میم لام کاف۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اونر ہونا، اور ایک لفظ ہوتا ہے ملک جس میں لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اور پھر اس کی نیکسٹ سٹیج ہے ملیک، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رحیم، کریم، تو اس طرح ملیک، اور اس کا مراد ہے شہنشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور اسی طرح مقتدر جو ہے اس کا روٹ یا بیس ہے قاف، دال اور رے، اس سے ایک لفظ بنتا ہے قادر۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قدرت رکھنے والا، اور اس کی نیکسٹ سٹیج یعنی مبالغے کا صیغہ ہے قدیر، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، اور اس سے نیکسٹ سٹیج ہے مقتدر، یعنی ہر طرح کا اقتدار اور ہر طرح کی قدرت رکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں، یعنی مبالغے کے صیغے ہیں دونوں۔ اس صورت کے حوالے سے کچھ اہم آیات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ اس میں ایک آیت جو ہے وہ 4 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے، آیت نمبر 17 میں، 22، 32 اور 40 میں، اور وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے یا نصیحت حاصل کرنے یا یاد کرنے، یہ ذکر کا لفظ جو ہے یہ تینوں معنی میں آتا ہے، سمجھانے کے معنی میں، نصیحت کرنے کے معنی میں، ریمائنڈر کے معنی میں، اور یاد کرنے کے معنی میں۔ یعنی ہم نے قرآن کو ان سارے کاموں کے لیے آسان کر دیا ہے، یسرنا، فہل من مدکر، تو کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرے، یعنی کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، اس پر غور کرے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں زور اور تاکید ظاہر کرنے کے لیے اس کو بار بار رپیٹ کیا گیا۔ جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ہر واقعے کے اینڈ پر اسے رپیٹ کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور اس میں یہ ہم ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ پھر اس کی آیت نمبر 50 میں الفاظ آتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَحْمِ الْبَصَرِ، کہ ہمارا حکم جو ہے وہ صرف آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے، یعنی قیامت سے اس سے مراد ہے کہ قیامت کا جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو آنکھ جھپکنے کی طرح آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 52 میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ جو کام یہ کرتے ہیں، جو بھی ان کی کرتوت ہیں، وہ سب کچھ ایک زبر یعنی ایک اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں، ہر طرح کا چھوٹا بڑا کام سارا کچھ اس میں مستطر لائنوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، یعنی پوائنٹس کی شیپ میں وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ قمر۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔